السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 سپارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہاں پر نون مشدد ہے اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی نون مشدد ہے، یہاں بھی نون مشدد ہے اور یہاں بھی نون مشدد ہے، اور جہاں پر نون مشدد ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے تو ان نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے تو اس لیے یہ لام پر پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ لام ہے اس کے اوپر زبر ہے مگر اس کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد عین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے، اور جب میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو سواد سے لکھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر باریک سین لکھا ہوتا ہے، ان میں سے یہ ایک ہے تو یہاں پر صرف سین پڑھیں گے، سواد نہیں پڑھیں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے. مد منفصل کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور مد متصل کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. آگے یہ میم ہے تو یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پر وقف لازم ہے اس لیے یہاں پر وقف کریں گے. یاد رہے کہ جو اس سٹائل میں میم ہو اس لائن کے درمیان میں وہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، اور جو نون ساکن یا تنوین کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے یہ اقلاب کی علامت ہوتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ. تنوین کے بعد لام حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. با حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے. تنوین کے بعد نون حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. الف سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. دال میں بھی قلقلہ خوب ظاہر کریں گے کیونکہ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ بھی ساکن ہے. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے. الف سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آگے الف سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا. حروف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے اس لیے یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے
برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم پر سکون اصلی ہے تو اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اسلام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی وقف کی حالت میں تو اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے۔ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور نون مشدد کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو اس لیے نون کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ الف مدہ کے بعد وقف کی حالت میں لام کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو
تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد را حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، اور یہاں پر ادغام بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك۔ یہاں بھی تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، گول تا کو وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیں گے۔ آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ان دونوں میں غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔